اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو تم اپنے لیے مصیبت کھڑی کرو گی۔ رافع غصے سے دھاڑا تو باتھ روم میں چھپی خنسا کانپ اٹھی۔ جب کچھ دیر تک خنسا نے دروازہ نہ کھولا تو رافع ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ تم ہر بار میری بات نہیں مانتی اور سزا اٹھاتی ہو، پر آج میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی میرے نام سے بھی ڈرو گی۔ خنسا کا دوپٹہ کھینچتے اس نے خنسا کو باتھ ٹب میں دھکا دیا۔ شدید سردی میں خنسا بری طرح کانپنے لگی، پر اگلے ہی لمحے رافع نے دروازہ کھولو، میں کہتا ہوں جلدی سے دروازہ کھولو، اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو اپنے لیے اور مصیبت کھڑی کرو گی۔ رافع غصے سے دھاڑ رہا تھا اور باتھ روم میں چھپی خنسا خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے ڈپلیکیٹ چابی نکال کر بولا، کیا سمجھتی ہے اگر دروازہ نہیں کھولے گی تو سزا سے بچ جائے گی؟ پتہ تو اب لگے گا۔ وہ اپنے ہی منہ میں بڑبڑانے لگا تو خنسا خوف سے لرز گئی۔ رافع غصے سے باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو خنسا دیوار کے ساتھ لگ کر کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور وہ لرزتے ہوئے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی۔ رافع نے سختی سے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، تم ہر بار میری بات نہیں مانتی اور ہر بار اپنی حرکتوں سے میرا غصہ بڑھا دیتی ہو۔ آج تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا۔ خنسا نے لرزتی آواز میں کہا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں صرف اپنی ماں سے بات کر رہی تھی اور یہ میرا حق ہے۔ لیکن رافع نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، حق تمہارے لیے وہی ہے جو میں طے کروں گا۔ خنسا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن رافع نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر اسے باتھ ٹب کی طرف دھکا دیا۔ شدید سردی میں باتھ ٹب کے پانی میں گر کر خنسا کے دانت بجنے لگے۔ اس نے بے بسی سے کہا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کچھ نہیں کہوں گی۔ لیکن رافع نے سرد آواز میں کہا، یہ تمہاری سزا ہے اور اب تمہیں اسے برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ تم نے میری بات نہ مان کر میری بے عزتی کی ہے۔ خنسا نے کانپتی آواز میں کہا، میں نے کوئی بے عزتی نہیں کی، میں نے صرف اپنی ماں کی خیریت معلوم کی تھی۔ رافع نے تلخ لہجے میں کہا، تمہیں میری اجازت کے بغیر کوئی بھی کام کرنے کا حق نہیں ہے اور یہ بات تمہیں یاد رکھنی چاہیے۔ خنسا نے اپنے آپ کو پانی سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ بے بسی سے کہنے لگی، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، پلیز مجھے باہر آنے دیں۔ لیکن رافع نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا، جب تک میں نہ کہوں تم یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ یہ کہہ کر رافع باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ خنسا پانی میں بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ رافع اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک ایسا بیٹا جس پر دنیا کی ہر نعمت قربان کی گئی تھی، لیکن وہ اپنی بگڑی ہوئی طبیعت کی وجہ سے ان کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکا۔ رافع کے والد ایک کامیاب کاروباری شخصیت تھے، جن کا زیادہ تر وقت بڑے بڑے پروجیکٹس، میٹنگز اور سفر میں گزرتا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ پیسہ اور اعلیٰ معیار زندگی ہی خوشی کا ذریعہ ہے۔ رافع کی ماں ایک ماہر ڈاکٹر تھیں، جو اپنی زندگی کا بڑا حصہ ہسپتال کی ذمہ داریوں میں گزارتی تھیں۔ دونوں والدین اپنے کام میں اتنے مگن تھے کہ رافع کی تربیت پر ان کی توجہ کم ہی رہی۔ رافع کا بچپن ایک شاندار گھر میں گزرا، جہاں اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی، وہ جو چاہتا فوراً اسے مہیا کیا جاتا۔ مہنگے کھلونے، برانڈڈ کپڑے اور بہترین اسکول میں داخلہ، یہ سب اسے بغیر مانگے ہی مل جاتا تھا۔ لیکن والدین کی غیر موجودگی نے رافع کے اندر ایک خلا پیدا کر دیا تھا۔ یہ خلا اس کی شخصیت میں وہ کمی پیدا کر گیا جو بعد میں اس کے بگڑنے کا باعث بنی۔ ایک نامور تعلیمی ادارے میں پڑھنے کے باوجود اس کی دلچسپی تعلیم میں کم اور غیر ضروری سرگرمیوں میں زیادہ تھی۔ وہ آزاد خیال دوستوں کے گروپ میں شامل ہو گیا، جو زیادہ تر وقت پارٹیوں، ڈرائیوز اور فضول خرچیوں میں گزارتے تھے۔ رافع کی زندگی کا مقصد موج مستی بن گیا تھا۔ وہ اپنے والد کے پیسے کو بے درے خرچ کرتا
اور اپنی والدہ کے نصیحت بھرے الفاظ کو مذاق میں اڑا دیتا تھا۔ رافع کا فون بجا۔ اسکرین پر اس کی ماں کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے نظر انداز کرتے ہوئے فون سائلنٹ پر ڈال دیا۔ اس کے دوست نے تنزن کہا، تمہارے والدین تمہیں ہمیشہ سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اسی لیے تم نے ان کی بات سننا چھوڑ دیا ہے۔ رافع نے ہنستے ہوئے کہا، بالکل، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے اشاروں پر چلوں گا، لیکن وہ نہیں جانتے کہ میں اپنے اصول خود بناتا ہوں۔ اسی رات جب رافع گھر پہنچا تو اس کے والدین ڈرائنگ روم میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس کے والد نے غصے سے کہا، یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا، اور یہ سب کیا حرکتیں ہیں تمہاری؟ کب تک تم اپنی زندگی ایسے گزارو گے؟ رافع نے لاپرواہی سے جواب دیا، بابا، میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینا چاہتا ہوں، آپ لوگ بار بار میرے معاملات میں دخل اندازی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ماں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، رافع، ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، تم اس راستے پر چل رہے ہو جو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن رافع نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ماں، آپ لوگوں کو میرے راستے پر چلنے کی فکر کیوں ہے؟ اپنی زندگی جیو اور مجھے جینے دو۔ جب رافع اپنے کمرے میں گیا تو اس کے والدین اس کے بگڑے ہوئے رویے پر پریشان ہو کر بات کرنے لگے۔ اس کی ماں نے کہا، میں سمجھ نہیں پا رہی کہ رافع کو ہم کس طرح سمجھائیں، یہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے، نہ تعلیم کی فکر، نہ مستقبل کی، نہ ہماری عزت کی۔ اس کے والد نے گہری سانس لیتے کہا، میں بھی بہت پریشان ہوں، ہم نے اسے ہر چیز دی، پیار دیا، پیسہ دیا، لیکن پھر بھی وہ کسی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا۔ اس کی ماں نے کہا، میرے خیال میں ہمیں اب کوئی بڑا قدم اٹھانا ہوگا، ورنہ ہم اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ والد نے حیرت سے پوچھا، کیسا قدم؟ ماں نے جھجکتے ہوئے کہا، ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے، شاید یہ شادی اسے ذمہ داری کا احساس دلائے اور وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ اس کے والد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن کیا کوئی لڑکی اور اس کا خاندان رافع جیسے لڑکے کو قبول کرے گا؟ اس کی ماں نے پرعزم لہجے میں کہا، ہم ایک سادہ اور شریف گھرانے کی لڑکی ڈھونڈیں گے جو ہماری عزت بھی سمجھے اور رافع کو صحیح راستے پر لا سکے۔ اس کا والد بولا، ٹھیک ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا، رافع کو اس رشتے کے لیے راضی کرنا مشکل ہوگا۔ اس کی ماں نے کہا، ہم اسے سمجھائیں گے، اسے اس کی بھلائی کا احساس دلائیں گے۔ اگلے دن رافع کو ڈرائنگ روم میں بلایا تو وہ اپنی روایتی لاپرواہی کے ساتھ آیا اور صوفے پر گر گیا۔ والد نے سخت لہجے میں کہا، رافع، ہمیں تم سے ایک بہت اہم بات کرنی ہے۔ رافع نے بیزاری سے کہا، بابا پلیز لیکچر مت دیں، مجھے کام ہے۔ اس کے والد نے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی کروا دی جائے۔ رافع نے حیرت سے کہا، شادی، وہ بھی میری؟ کبھی نہیں۔ اس کے والد نے کہا، یہ تمہارے بھلے کے لیے ہے، تمہاری زندگی بے سمت ہو گئی ہے، شادی تمہیں ذمہ داری کا احساس دلائے گی۔ رافع نے کہا لگاتے ہوئے کہا، ذمہ داری اور میں؟ بابا آپ مذاق کر رہے ہیں۔ اس کی ماں نے نرمی سے کہا، بیٹا ہم تمہارے لیے ایک اچھی اور شریف لڑکی ڈھونڈیں گے جو تمہیں سمجھ سکے اور تمہاری زندگی میں سکون لا سکے۔ رافع نے کہا، مجھے کسی سکون کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی بیوی کی، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ والد نے غصے سے کہا، خوشی کس بات کی؟ ہر روز کی فضول خرچیاں اور رات گئے تک پارٹیاں، کیا یہی خوشی ہے؟ رافع نے چڑھتے ہوئے کہا، یہ میری زندگی ہے اور کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ اس میں دخل دے، میں شادی نہیں کروں گا۔ اور یہ کہہ کر وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، یہ لڑکا ہمیں کبھی سکون نہیں لینے دے گا، لیکن میں ہار نہیں مانوں گی، ہمیں اسے اس شادی کے لیے راضی کرنا ہی ہوگا۔ اس کے والد نے کہا، ہاں لیکن یہ بہت مشکل ہوگا، ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ رافع کے والدین نے اسے شادی کے لیے راضی کرنے کی ٹھان لی اور اس کے لیے انہوں نے کئی طریقے آزمائے۔ سب سے پہلے انہوں نے رافع کے خرچے محدود کر دیے۔ ایک دن رافع جب اپنے والد کے پاس پیسے مانگنے گیا
تو انہوں نے سخت لہجے میں کہا، اب تمہیں پیسوں کی اسراف کی اجازت نہیں، تم اپنی زندگی میں ذمہ داری پیدا کرو، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب تم شادی کے لیے راضی ہو۔ رافع نے غصے سے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں آپ کا بیٹا ہوں اور یہ میرا حق ہے کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں۔ والد نے جواب دیا، بیٹا یہ حق تبھی دیا جاتا ہے جب انسان اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ تمہارے خرچے اب محدود کیے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں یہ بات سمجھ آئے۔ رافع غصے میں باہر نکلا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے ایک دوست نے ہنستے ہوئے کہا، کیا ہوا یار، پریشان لگ رہے ہو؟ رافع نے جھنجھلا کر کہا، میرے والدین مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ میں شادی کر لوں، اور وہ اس کے لیے میرے خرچے تک کم کر رہے ہیں۔ دوست نے کہکا لگاتے کہا، یہ تو زبردست بات ہے یار، کر لو شادی۔ ایک اور دوست نے مذاق اڑاتے کہا، ہاں یار، تجھے اچھا شوہر بننے کا موقع ملے گا۔ رافع نے انہیں سخت نظروں سے دیکھا اور کہا، میں یہ شادی اپنی آزادی کے لیے کروں گا، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ ان کے لیے ایک سبق ہوگا۔ میں اس لڑکی کو ایسا مجبور کر دوں گا کہ وہ خود ہی مجھے چھوڑ کر چلی جائے۔ خنسا ایک سادہ اور شریف لڑکی تھی جو ایک غریب مگر باعزت خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد ایک ریٹائرڈ استاد تھے اور ماں گھریلو خاتون۔ خنسا خود ایک اسکول میں پڑھاتی تھی تاکہ اپنے گھر کے مالی معاملات میں مدد کر سکے۔ خنسا کی شخصیت میں ایک خاص کشش تھی، اس کی سادگی اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی۔ اس کے خواب بہت بڑے تھے، وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے خاندان کے لیے ایک بہتر زندگی مہیا کرے، لیکن اس کے پاس وسائل کی کمی تھی۔ اس کے باوجود وہ ہمیشہ مثبت رہتی اور اپنے حالات سے لڑنے کی ہمت رکھتی تھی۔ اس کے والدین نے خنسا کے گھر رشتہ بھیجا تھا۔ جب والدین نے رافع کے سامنے خنسا کا ذکر کیا تو اس نے بیزاری سے کہا، آپ لوگوں کو جو کرنا ہے کریں، لیکن یاد رکھیں یہ سب میں صرف اپنی آزادی کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ میں اس لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا۔ والد نے کہا، بیٹا ہم جانتے ہیں تمہیں یہ سمجھنے میں وقت لگے گا کہ یہ فیصلہ تمہارے لیے کتنا اہم ہے، لیکن ایک دن تم ہماری بات کو ضرور سمجھو گے۔ رافع نے طنزیہ انداز میں کہا، وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ خنسا کے والدین کو جب اس رشتے کا پیغام ملا تو وہ حیران رہ گئے کہ ایک اتنا امیر اور بڑا خاندان ان کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے خنسا سے پوچھا، بیٹی تمہاری کیا رائے ہے؟ خنسا نے جھجکتے ہوئے کہا، بابا یہ آپ کا فیصلہ ہوگا، میں آپ کی عزت اور اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی۔ اس کے والدین نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ خنسا کا خاندان ایک چھوٹے سے محلے میں رہتا تھا اور سادگی ان کے گھر کا خاصہ تھی۔ جب رافع کے والدین ان کے گھر پہنچے تو خنسا کے والد نے انہیں عزت و احترام کے ساتھ خوش آمدید کہا اور کہا کہ ہمیں حیرت ہے آپ جیسے بڑے لوگ ہماری بیٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ رافع کی ماں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم نے آپ کی بیٹی کی سادگی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ کی بیٹی ہمارے بیٹے کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ خنسا کی ماں نے کہا، ہماری بیٹی بہت نیک اور ذمہ دار ہے، ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اسے ایک ایسا گھر ملے جہاں اسے عزت اور سکون ملے۔ رافع کے والد نے جواب دیا، ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں خوش رہے۔ خنسا باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی۔ اس کی ماں بار بار اندر آ کر کہہ رہی تھی، بیٹی چائے اچھی سی بنانا، مہمان بڑے خاص ہیں۔ خنسا کے دل میں عجیب سا خوف اور تجسس تھا۔ جب وہ چائے لے کر گئی تو رافع کی ماں نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، بیٹی آپ کا نام خنسا ہے نا؟ خنسا نے ہلکے سے سر ہلاتے کہا، جی آنٹی۔ رافع کی ماں نے کہا، بیٹی آپ کو چائے بنانے میں تو کمال حاصل ہے۔ خنسا نے شرما کر نظریں جھکا لی اور کہا، شکریہ آنٹی۔ جب مہمان چلے گئے تو خنسا کے والد نے اسے بلایا اور کہا، بیٹی یہ لوگ تمہیں اپنے بیٹے کے لیے پسند کرنے آئے تھے، ہم نے ان سے کچھ وقت مانگا ہے تاکہ تم سے بات کر سکیں۔ خنسا کی ماں نے کہا، بیٹی یہ خاندان بہت اچھا اور عزت دار ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ رشتہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، لیکن ہمیں تمہاری مرضی چاہیے۔
खंसा ने कहा, अम्मी बाबा, मैं हमेशा आपकी खुशी में अपनी खुशी समझती हूँ। अगर आपको लगता है कि ये फैसला मेरे लिए अच्छा है तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। खंसा के वालिदैन ने खुश होकर कहा, ठीक है बेटी, हम उन लोगों को हाँ कह देंगे। राफे को जब खबर मिली कि उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी है तो उसने गुस्से से कहा, यह सब मेरी मर्जी के बगैर हो रहा है। वालिद ने सख्त लहजे में कहा, यह फैसला तुम्हारे भले के लिए है और तुम्हें इस पर अमल करना होगा। राफे ने झुंझलाकर कहा, ठीक है, मैं ये शादी कर लूंगा, लेकिन याद रखें ये सब मैं सिर्फ आप लोगों की बात मानने के लिए कर रहा हूं। मेरी जिंदगी पर इसका कोई असर नहीं होगा। वालिद ने कहा, बेटा तुम ये अभी बात नहीं समझोगे, लेकिन वक्त के साथ तुम्हें एहसास होगा कि हमने तुम्हारे लिए ये फैसला क्यों किया। शादी की तकरीबात शुरू हो गई। खंसा के घर में तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। वो एक सादा सी दुल्हन बनने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके दिल में अजीब से जज्बात थे। एक तरफ वो अपने वालिदैन की खुशी को देखकर मुतमईन थी, तो दूसरी तरफ नए घर और नए रिश्ते के खौफ ने उसे घेर रखा था। वो अपनी सहेली से कह रही थी, मुझे समझ नहीं आता कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आएगी। उसकी सहेली ने कहा, खंसा तुम बहुत बहादुर हो और मुझे यकीन है कि तुम हर सूरत हाल का सामना कर सकती हो। उधर राफे के घर में भी शादी की तैयारियां जारी थीं, लेकिन वो खुद उन सब मामलात से बेजार था। वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था और बोला, मैं ये शादी सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं कि मेरे वालिदैन मुझ पर मजीद पाबंदियां ना लगाएं। लेकिन याद रखो, मैं उस लड़की को इस घर में कभी कबूल नहीं करूंगा और ऐसा माहौल बना दूंगा कि वो खुद ही ये घर छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों ने कहकहा लगाते हुए कहा, यार राफे तुम तो बड़े जालिम हो, और फिर बात को मजाक में उड़ा दिया। शादी का दिन आन पहुंचा। खंसा दुल्हन बनी हुई थी और उसके दिल में मुख्तलिफ जज्बात का तूफान था। वो सोच रही थी कि क्या वो उस नए घर में अपने आप को साबित कर पाएगी, क्या वो अपने वालिदैन की इज्जत को बरकरार रख सकेगी। इधर राफे भी निकाह के लिए तैयार था, लेकिन उसके चेहरे पर ना कोई खुशी थी और ना कोई जोश। वो लापरवाही के साथ निकाह की रस्म में शामिल हुआ। जब निकाह मुकम्मल हुआ तो उसने दिल ही दिल में कहा, यह सब एक दिखावा है और मैं इसे कभी दिल से कबूल नहीं करूंगा। निकाह मुकम्मल हुआ तो राफे के वालिदैन खंसा को लेकर घर आ गए। उसने शायद आज से पहले इतना शानदार घर देखा भी नहीं था। उसकी सास उसे कमरे में लेकर आई थी। कमरा वाकई किसी ख्वाब की ताबीर मालूम हो रहा था। छत पर लटकता शानदार फानूस पूरे कमरे को दिलकश रोशनी से भर रहा था। फर्श पर कालीन बिछा था, जिस पर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ जैसे वो नरम रुई पर चल रही हो। बेड को सुर्ख रंग के फूलों से सजाया गया था। गुलाब, मोतिया और चमेली के फूलों की खुशबू कमरे में महक रही थी, जो माहौल को मजीद दिलकश और रोमांवी बना रही थी। बेड के इर्द गिर्द गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थीं। खंसा सर झुकाकर सेज पर बैठ गई। उसका सुर्ख रंग का भारी उरूसी जोड़ा कमरे की रोशनी में दमक रहा था। उसकी सास ने उसका हाथ थामकर मोहब्बत भरे लहजे में कहा, खंसा बेटी, मैंने तुम्हें राफे के लिए चुना है क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम उसे संभाल सकती हो। तुम्हारी तरबियत, तुम्हारा किरदार, सब कुछ बहुत आला है और मुझे लगा कि तुम ही वो लड़की हो जो मेरे बेटे को सही रास्ते पर ला सकती है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, लेकिन राफे हमेशा से हमारा लाडला रहा है। उसके वालिद और मैं कभी भी उसे किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी, मगर शायद हमारी यही मोहब्बत कभी कभार उसे थोड़ा बेकार देती है। वो अपनी बातों में जिद्दी है और कभी कभार अपने जज्बात को काबू नहीं कर पाता। बस उसे सही तरीके से समझने और संभालने की जरूरत है। तुम मेरी उम्मीद हो और मेरा भरोसा हो। तुम मेरी बेटी को सीधा रास्ता दिखा सकती हो। मैं जानती हूं कि तुम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाओगी। खंसा राफे के बारे में अपनी सास की बातें सुनकर घबरा गई थी, लेकिन उनका एतमाद देखकर उसने सोचा, ये एतमाद जो उस पर किया गया है वो उसे कभी टूटने नहीं देगी। उसने अपनी सास को तसल्ली देते हुए कहा, अम्मी आप फिक्र ना करें,
میں پوری کوشش کروں گی کہ رافع کی زندگی کو بہتر بناؤں۔ اس کی ساس نے خنسا کی بات سن کر اسے دعا دی اور کہا کہ اللہ تمہیں اس گھر کی روشنی اور محبت بنائے۔ پھر وہ خنسا کو کمرے میں بٹھا کر چلی گئی۔ رافع کمرے میں داخل ہوا تو خنسا گھونگھٹ میں بیٹھی دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے کھڑا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر کہنے لگا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی یوں ہوگی اور کسی اور کی مرضی سے مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ مجھے اس رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنا میرے لیے ممکن ہے۔ خنسا خاموش تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، لیکن اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، میں نے اس رشتے کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر قبول کیا ہے اور میں اسے نبھانے کی پوری کوشش کروں گی، چاہے آپ کا رویہ کیسا بھی ہو۔ رافع نے ایک نظر خنسا پر ڈالی اور کہا، تم جیسی لڑکیاں یہ باتیں کر کے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہو، لیکن مجھ پر یہ سب بے اثر ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ خنسا وہیں بیٹھی رہی، اس کی آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن اس کے دل میں ایک امید تھی کہ شاید کبھی رافع کو اس کی قربانیوں کا احساس ہو جائے گا۔ شادی کی پہلی رات ہی رافع اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے خنسا پوری رات سو نہ سکی اور صبح جلدی ہی اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس کی ساس اور سسر ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ ساس نے اسے دیکھتے ہی کہا، ماشاءاللہ تم تو بہت جلدی جاگ گئی۔ نئی دلہنیں عام طور پر دیر سے اٹھتی ہیں، لیکن تم نے تو میرا دل خوش کر دیا۔ خنسا نے کہا، امی جی مجھے ہمیشہ سے جلدی اٹھنے کی عادت ہے۔ سسر نے بھی خوش ہو کر کہا، بیٹا یہ بہت اچھی بات ہے، اس گھر کو تمہارے جیسی سمجھدار اور سلجھی ہوئی بہو کی ضرورت تھی۔ خنسا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بابا میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ چائے لے کر آئی تو سسر نے کہا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ تم جیسی بہو ملی ہے۔ پھر ساس نے کہا، بیٹی یہ گھر اب تمہارا ہے، تم ہی اس کی مالکن ہو، اپنے گھر اور اپنے شوہر کا خیال رکھنا۔ ہمیں ایک کانفرنس کے سلسلے میں کچھ روز ملک سے باہر جانا ہے، تمہارے آنے سے میری ساری فکریں ختم ہو گئی ہیں۔ خنسا نے اپنی ساس کی پیکنگ اور تیاری میں مدد کی اور شام تک وہ دونوں ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے تو گھر پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ خنسا نے کئی بار رافع سے کہا کہ وہ والدین سے فون پر بات کر لے، مگر رافع ہمیشہ مصروفیت کا بہانہ بنا کر ٹال دیتا۔ جب خنسا نے اسے زبردستی فون تھما کر کہا کہ آپ ان سے بات کریں، وہ آپ کو یاد کرتے ہیں، تو رافع نے جھنجھلا کر کہا، خنسا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں جانتا ہوں کہ کب بات کرنی ہے اور کب نہیں۔ خنسا نے خاموشی اختیار کر لی، مگر دل ہی دل میں دعا کی کہ رافع کے والدین خیریت سے واپس آ جائیں۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ ان کے والدین جس پرواز میں سفر کر رہے تھے وہ حادثے کا شکار ہو گئی اور کوئی بھی مسافر زندہ نہیں بچا۔ خنسا نے یہ خبر سن کر رافع کی طرف دیکھا جو بالکل جامد کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ خنسا نے ہمت کر کے اس سے کہا، رافع میں جانتی ہوں کہ یہ وقت آپ کے لیے بہت مشکل ہے، مگر آپ کو ہمت کرنی ہوگی۔ رافع نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر غصے سے کہا کہ مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں، خنسا تم اپنے کام سے کام رکھو۔ خنسا یہ سن کر سناٹے میں آ گئی، مگر اس نے رافع کے غم کو سمجھتے ہوئے کچھ نہ کہا۔ رافع نے والدین کے جنازے کے بعد خود کو بالکل تنہا کر لیا تھا، وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں بند رہتا۔ ایک دن خنسا نے اس کے پاس جا کر کہا، رافع یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے؟ آپ کب تک اس طرح خود کو اذیت دیتے رہیں گے؟ باہر نکلیں، زندگی کی طرف لوٹ کر آئیں، اس طرح نہ صرف خود بلکہ اپنے والدین کی روح کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ رافع نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، تم مجھے نصیحت مت کرو۔ خنسا نے کہا، میں صرف آپ کا خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ تو رافع نے غصے سے جواب دیا، مجھے کسی کے خیال رکھنے کی ضرورت نہیں، خنسا بس مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس دن کے بعد سے خنسا نے رافع سے بات کرنے کی کوشش کم کر دی، مگر اس کا دل ہر وقت رافع کے لیے فکر مند رہتا تھا۔
आहिस्ता आहिस्ता राफे ने फिर से अपने दोस्तों से मिलना और जिंदगी की तरफ लौटना शुरू किया, लेकिन खंसा के लिए उसके दिल में अब भी नफरत के अलावा कुछ नहीं था। शाम के वक्त वो घर में दाखिल हुआ तो वो अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। माँ उसे तसल्ली दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, वो सब्र का दामन थामे रखे। लेकिन जैसे ही राफे की नजर उस पर पड़ी, उसके माथे की तेवरियां चढ़ गईं। वो तेजी से आगे बढ़ा और गुस्से में भरे हुए खंसा के हाथ से फोन छीन लिया और तल्खी से बोला, ये क्या चल रहा है? हर वक्त फोन पर बातें करना यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? मुझे ये आदत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ये सुनकर खंसा एक लम्हे के लिए सकते में आ गई। वो हैरत से उसे देखने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे बोली, राफे, अगर आपको ये सब ठीक नहीं लग रहा तो आप आराम से बात कर सकते थे। इस तरह मेरा फोन छीनना ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त नहीं। राफे ने खंसा की बात काटते सख्त लहजे में कहा, मुझे तुमसे ये बहस नहीं करनी। बस आज के बाद मैं तुम्हें किसी से फोन पर बात करते नहीं देखना चाहता। उसने फोन को गुस्से से मेज पर फेंका और खंसा को सख्त नजरों से घूरते हुए बोला, तुम्हें समझाया था कि यहाँ रहने के उसूल हैं, लेकिन शायद तुम्हें उनकी परवाह नहीं। खंसा का दिल जख्मी हो गया। उसके गाल पर थोड़ी नमी उतर आई, लेकिन उसने अपने जज्बात काबू में रखे और धीमे लहजे में बोली, राफे, आप खुद सारा दिन घर से बाहर रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि मैं अकेले इस घर में कैसे वक्त गुजारती हूँ? क्या मैं इंसान नहीं हूँ जो अपनी माँ से बात ना कर सकूं? लेकिन राफे ने उसकी बात को मुकम्मल होने से पहले ही काट दिया और मजीद सख्ती से बोला, अगर आज के बाद तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और खंसा नम आंखों के साथ वहीं खड़ी रह गई। उसके दिल में वो तमाम बातें गूंज रही थी जो उसकी सास ने उसे कही थी कि इस घर को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। खंसा दिन भर के कामों से फारिग होकर कमरे में बैठी थी कि अचानक उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर माँ का नाम देखकर वो चंद लम्हे सोच में पड़ गई, क्योंकि वो जानती थी कि राफे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि वो अपने घर वालों से ज्यादा बात करे। लेकिन माँ के फोन को नजरअंदाज करना भी उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसने फोन उठाया और घबराहट में खामोशी से वॉशरूम की तरफ चल दी। दरवाजा बंद करके फोन कान से लगाया और धीमी आवाज में बोली, अम्मा, आप खैरियत से हैं? फोन क्यों किया? आपकी तबीयत तो ठीक है? दूसरी तरफ से उसकी माँ की आवाज सुनाई दी, खंसा मेरी बेटी, दिल बहुत घबरा रहा था इसीलिए फोन किया, तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, सीने में दर्द रहता है और डॉक्टर कहता है कि कुछ टेस्ट करवाने होंगे। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। लेकिन आज दिल बहुत घबरा रहा था तो तुम्हें फोन कर लिया। खंसा का दिल ये सब सुनकर कांप उठा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। अम्मा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और आप फिक्र ना करें, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। माँ ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे हालात आसान नहीं है, लेकिन माँ हूं ना, इसलिए दिल नहीं मानता कि तुमसे बात ना करूं। खंसा ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अम्मा, आप बस दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। आप अपनी दवाएं वक्त पर लें और किसी बात की फिक्र ना करें। खंसा की आवाज में छुपे दर्द को उसकी माँ ने महसूस कर लिया था, लेकिन उसने मजीद कुछ ना कहा और फोन रख दिया। खंसा ने फोन बंद किया और अपनी पेशानी को थामकर गहरी सांस ली कि अचानक से बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। ये राफे था जो घर आ चुका था और अब दरवाजे के बाहर खड़ा गुस्से से कह रहा था, खंसा, तुम अंदर क्या कर रही हो? यह आवाज सुनकर खंसा का दिल धक धक करने लगा। वो जानती थी कि अगर राफे को माँ से बात करने का पता चल गया तो उसका गुस्सा नाकाबिले बर्दाश्त होगा। राफे ने दोबारा जोर से कहा, खंसा, दरवाजा खोलो, तुम अंदर क्या छुपा रही हो? खंसा ने घबरा कर जवाब दिया, मैं अभी आती हूँ राफे, बस 1 मिनट। राफे ने और ज्यादा गुस्से में कहा, मैं कह रहा हूं अभी दरवाजा खोलो, तुम मुझे मजबूर ना करो।
اس نے فوراً ڈپلیکیٹ چابی لے کر اسے دروازہ کھولا تو سامنے خنسا ہاتھ میں فون پکڑے کھڑی تھی۔ رافع نے اس کے ہاتھ سے فون جھپٹ لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں تھیں۔ یہ کیا کر رہی تھی تم اندر؟ کس سے بات کر رہی تھی؟ خنسا نے ڈرتے ہوئے کہا، اماں کا فون آیا تھا۔ رافع نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ ان لوگوں سے بات نہ کیا کرو، لیکن تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ خنسا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ خنسا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن رافع نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر اسے باتھ ٹب کی طرف دھکا دیا۔ شدید سردی میں باتھ ٹب کے پانی میں گر کر خنسا کے دانت بجنے لگے۔ اس نے بے بسی سے کہا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں آئندہ بات نہیں کروں گی۔ لیکن رافع نے کہا، یہ تمہاری سزا ہے اور اب تمہیں اسے برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ تم نے میری بات نہ مان کر میری بے عزتی کی ہے۔ اب جب تک میں واپس نہ آؤں تم یہیں رہو گی۔ یہ کہہ کر اس نے باہر سے دروازہ لاک کیا اور چلا گیا۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزار کر لوٹا تو جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا، پورے گھر میں ایک عجیب سی ویرانی محسوس ہوئی۔ خنسا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی اس کی آواز سنائی دی۔ رافع نے اندر آتے ہی خنسا کو آواز دی، خنسا، خنسا کہاں مر گئی ہو؟ لیکن جواب ندارد تھا۔ وہ غصے میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف گیا اور وہاں بھی خنسا کو نہ پا کر مزید خفا ہو گیا۔ اچانک سے اسے یاد آیا کہ اس نے خنسا کو دن میں واش روم میں بند کر دیا تھا۔ یہ سوچتے ہی اس کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا کہ شاید اس نے کچھ زیادہ ہی سختی کر دی۔ آج پہلی بار اسے خنسا کی غیر موجودگی کھلنے لگی۔ وہ تیز قدموں سے واش روم کی طرف بڑھا اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ خنسا باتھ ٹب کے پاس بے سدھ پڑی تھی۔ اس کے سارے کپڑے گیلے تھے اور وہ سردی کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر یخ بستہ ہو چکے تھے اور اس کا چہرہ زرد تھا۔ رافع نے فوراً اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بے ہوش تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر رافع کو اپنے رویے پر شدید پچھتاوا ہونے لگا۔ اس نے فوراً خنسا کو باہوں میں اٹھایا اور کمرے کی طرف لے گیا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر کمبل اوڑھایا، لیکن اس کے گیلے کپڑے ٹھنڈ کو اور بڑھا رہے تھے۔ اس نے الماری سے خنسا کے کپڑے نکالے اور اسے آواز دی، خنسا، اٹھو، کپڑے بدل لو۔ خنسا ہوش میں آؤ، لیکن خنسا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اپنی حالت سے بیگانہ پڑی تھی۔ رافع نے بے بسی سے سر پکڑ لیا۔ اس کی حالت اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ مجبوراً اس نے خنسا کے گیلے کپڑے اتارنے کا فیصلہ کیا۔ یہ لمحہ اس کے لیے عجیب بھی تھا اور حساس بھی۔ وہ آہستگی سے خنسا کے کپڑے بدلنے لگا۔ اس کا دل عجیب سے جذبات میں گھرا ہوا تھا۔ اس نے پہلی بار خنسا کے وجود کو یوں کھلا دیکھا تھا۔ اس کی خوبصورتی اسے بے خود کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کا دل پہلی بار اس احساس سے دوچار ہوا کہ خنسا اس کی بیوی ہے، اس کی شریک حیات ہے، جس کی اس نے ہمیشہ بے قدری کی ہے، جس نے کبھی شکایت نہ کی۔ کپڑے بدلنے کے بعد اس نے خنسا کو کمبل اوڑھا دیا، لیکن سردی کی شدت کم نہ ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ خنسا کو اپنی حرارت پہنچانے کے لیے اسے قریب ہونا پڑے گا۔ وہ جھجکتے ہوئے کمبل کے اندر آیا اور خنسا کو اپنے قریب کر لیا۔ خنسا سردی کی شدت سے کانپ رہی تھی اور اس کے وجود کی گرمی اسے تھوڑا سکون دے رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد خنسا نے ہلکی سی آنکھیں کھولی اور اس کے قریب ہو گئی۔ دونوں کے درمیان کی دوریاں ختم ہونے لگی تھیں اور وہ ایک دوسرے کے وجود میں سکون ڈھونڈنے لگے تھے۔ رات کے ان لمحوں نے ان کے بیچ کی ساری دوریاں مٹا دی۔ اس قربت نے رافع کے دل میں خنسا کے لیے ایک نئی جگہ بنا دی، لیکن اگلی صبح جب اس نے خنسا کو دیکھا تو وہ شدید بخار میں مبتلا تھی۔ اس کی آنکھیں نیم زدہ تھیں اور چہرہ تپ رہا تھا۔ رافع نے جیسے ہی اس کا حال دیکھا تو وہ فوراً اس کے قریب بیٹھ گیا۔ خنسا، تمہیں کیا ہو گیا؟ دیکھو میری طرف، کچھ بولو۔ لیکن خنسا کی خاموشی جیسے خنجر کی طرح اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ کل رات کا واقعہ دونوں کے دلوں میں ایک طوفان برپا کر چکا تھا۔ خنسا کی خاموشی میں ایک گہری ناراضگی تھی۔
اور رافع اس کے تاثرات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رافع نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو بخار کی شدت کا اندازہ ہوا۔ اس نے فوراً پانی کی کٹوری لی اور کپڑا لیا اور اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگا۔ خنسا نے دھیمی آواز میں کہا، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز تھرا گئی تھی، جیسے وہ اپنے جذبات کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ لیکن رافع نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، خنسا تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں؟ جو کچھ کل ہوا میں اس پر بہت شرمندہ ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میری بات سنو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن خنسا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، رافع، وعدے صرف الفاظ ہوتے ہیں، جو ہوا وہ میرے دل میں ہمیشہ کے لیے ایک زخم چھوڑ گیا ہے، اور اب مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کی باتوں پر یقین کر سکتی ہوں۔ رافع نے گہری سانس لی اور کہا، خنسا، میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن اب میں انہیں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا اور اب میری باری ہے۔ خنسا نے آنکھیں بند کر لی اور مزید کچھ کہنے سے گریز کیا۔ اس کی خاموشی رافع کے دل کو اور زیادہ چبھ رہی تھی، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب خنسا کے دل کو جیتنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ وہ اس وقت خنسا کے بستر کے قریب بیٹھا تھا اور اس کی پیشانی پر سرد پٹیاں رکھ رہا تھا۔ وہ نکاہت کے ماری آنکھیں بھی ٹھیک سے نہیں کھول پا رہی تھی۔ رافع کے دل میں پہلی بار ایسا عجیب سا احساس پیدا ہو رہا تھا کہ شاید وہ خنسا کے ساتھ اپنی زیادتیوں کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ اس کے دل میں بار بار کل رات کا منظر گردش کر رہا تھا، جب وہ خنسا کو واش روم میں بے ہوش پڑا دیکھ کر ہڑبڑا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد سے خنسا کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ وہ اپنے اندر کی اس بے چینی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ کیا یہ احساس جرم ہے، یا اس کے دل میں خنسا کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے؟ اس کی سوچوں کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ رافع نے گھبرا کر فون اٹھایا تو دوسری طرف سے اس کے آفس کے مینیجر کی آواز سنائی دی، سر، ہمیں بہت بڑا نقصان ہو گیا، آپ کو فوراً آفس آنا ہوگا ورنہ حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ رافع نے الجھن بھرے لہجے میں پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تفصیل سے بتاؤ۔ لیکن مینیجر نے جلدی جلدی بولتے ہوئے کہا، سر، مارکیٹ میں ہماری کمپنی کے شیئرز بہت نیچے چلے گئے ہیں اور ہمارے کچھ کلائنٹس نے معاہدے ختم کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اگر آپ فوری طور پر آفس نہیں پہنچے تو ہم مزید نقصان برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ سن کر رافع کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا تھا، جیسے اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لیتے کہا، ٹھیک ہے، میں پہنچتا ہوں۔ فون رکھتے ہی اس نے خنسا کی طرف دیکھا جو اب بھی بے سد پڑی ہوئی تھی، اور اس کا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ خنسا کی آنکھیں صرف چند لمحوں کے لیے کھلیں اور وہ پھر سے بند ہو گئیں۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ رافع کی بات سننے کی بھی سکت نہیں رکھتی تھی۔ رافع نے گھبرا کر اس کے ماتھے کو چھوا۔ وہ دل میں ایک عجیب سا دکھ محسوس کر رہا تھا، جیسے وہ اپنی ذمہ داریوں میں کسی ایک کو بھی پورا کرنے میں ناکام رہا ہو۔ خنسا نے آنکھیں کھولی اور خود سے اسے کہا، رافع، آپ کام پر جائیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں، آپ اپنی ذمہ داریوں پر توجہ دیں۔ لیکن رافع نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خنسا، میں تمہیں اس حالت میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ سب میری وجہ سے ہوا اور میں اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ خنسا نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، رافع، شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے، آپ کی باتوں پر میرا دل یقین نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گی کہ آپ اپنے والد کے کام کو سنبھالیں، کیونکہ وہ ان کا خواب تھا اور آپ کا فرض ہے کہ اسے برباد نہ ہونے دیں۔ شام کا وقت تھا جب رافع تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ آج کا دن اس کے لیے بے حد کٹھن تھا۔ دفتر میں کاروباری مسائل سر پر منڈلا رہے تھے اور دل خنسا کی طرف کھنچا ہوا تھا، لیکن مسئلہ صرف دفتر کی پریشانی نہیں تھی، بلکہ وہ اندر ہی اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔
جو اس کے دل کو گھیرے ہوئے تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے نظریں چاروں طرف دوڑائیں۔ خنسا کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ سیدھا کمرے کی طرف بڑھا جہاں خنسا بستر پر نیم دراز تھی اور چہرے پر ناکاہت کے آثار واضح تھے، لیکن اب اس کی حالت پہلے سے بہتر معلوم ہو رہی تھی۔ رافع چند لمحوں تک دروازے کے قریب کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے آگے بڑھا اور خنسا کے قریب بیٹھ کر بولا، خنسا تم کیسی ہو؟ اب طبیعت ٹھیک ہے؟ خنسا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا لی۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، نہ مسکراہٹ نہ خفگی، وہ بس بالکل خاموش تھی، اور یہی خاموشی رافع کے دل پر گراں گزر رہی تھی۔ رافع نے دوبارہ کہا، خنسا میں تم سے بات کر رہا ہوں، جواب دو۔ لیکن خنسا نے صرف سر ہلا دیا، جیسے کہہ رہی ہو کہ وہ ٹھیک ہے۔ رافع نے گہری سانس لی اور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، دیکھو خنسا، میں جانتا ہوں کہ کل رات جو ہوا وہ غلط تھا۔ غصے میں وہ سب کچھ کر گیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں پہلی بار نرمی تھی، لیکن خنسا نے کوئی جواب نہیں دیا اور ایک طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ رافع کو اس کی یہ بے رخی مزید بے چین کر گئی۔ وہ بولا، خنسا پلیز بات کرو مجھ سے، خاموش مت رہو، یہ خاموشی مجھے اندر سے مار ڈالے گی۔ تمہیں پتا ہے کہ آج دفتر میں کیا ہوا؟ خنسا نے مدھم آواز میں کہا، مجھے ان سب سے کیا مطلب رافع؟ آپ کے لیے تو میں کبھی اہم تھی ہی نہیں، نہ میری باتیں، نہ میری پریشانیاں، اور نہ میری موجودگی۔ رافع یہ سن کر بولا، ایسا مت کہو خنسا، میں نے اپنی غلطیوں کو محسوس کیا ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ بدل جائے۔ لیکن خنسا نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، بدلنا تو دور کی بات ہے رافع، آپ نے کبھی یہ تک نہیں سوچا کہ میرے دل پر کیا گزرتی ہے جب آپ مجھے نظر انداز کرتے ہیں، جب میری ہر کوشش کو آپ ایک معمولی ذمہ داری سمجھ کر رد کر دیتے ہیں، جب میری قربانیوں کو آپ کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ یہ کہتے ہوئے خنسا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رافع اس کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا، لیکن اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خنسا کی ہر بات سچ ہے۔ وہ بولا، خنسا میں تمہارے دل کا درد سمجھتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب سب کچھ بدل جائے گا۔ میں تمہیں وہ اہمیت دوں گا جو تم ڈیزرو کرتی ہو، لیکن پلیز یہ خاموشی ختم کرو۔ خنسا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا اور بولی، رافع یہ سب کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اعتبار ٹوٹ جائے تو اسے جوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ نے ہمیشہ میرے جذبات کو نظر انداز کیا، اور اب جب آپ کو اپنی ضرورت کے لیے میری قربت چاہیے تو آپ مجھے منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رافع نے جھنجھلا کر کہا، یہ بات مت کہو خنسا، میں تمہارے بغیر نامکمل ہوں، اور یہ حقیقت مجھے آج سمجھ آئی ہے۔ مجھے معاف کر دو پلیز۔ خنسا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، معاف کرنے کے لیے دل کو سکون چاہیے ہوتا ہے، جو آپ نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے خنسا ایک بار پھر اپنی آنکھیں بند کر گئی اور رافع خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیسے اس کے دل کے سکون کو واپس لا سکتا ہے۔ اندر ہی اندر وہ بھی ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس کے لیے یہ لمحہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا، کیونکہ وہ جس کو اپنی زندگی سمجھنے لگا تھا وہ اس سے دور ہو رہی تھی۔ دوسری طرف اسے کاروبار میں نقصان نے شدید پریشان کیا ہوا تھا، ایسے میں اسے خنسا کے ساتھ کی بہت ضرورت تھی۔ دفتر کا ماحول بے حد تناؤ کا شکار تھا۔ رافع ایک بڑے کانفرنس روم میں موجود تھا، جہاں اس کے سامنے کمپنی کے تمام بڑے سرمایہ دار اور شیئر ہولڈرز بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر واضح بے اعتمادی اور غصہ جھلک رہا تھا۔ رافع اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ انہیں قائل کر سکے، لیکن اس کے الفاظ ان پر کوئی اثر نہیں ڈال رہے تھے۔ وہ بار بار ان سے کہتا، دیکھیں میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ جو نقصان ہوا ہے وہ عارضی ہے۔ میں نے پہلے کبھی یہ ذمہ داری نہیں اٹھائی تھی، لیکن اب مجھے حالات سمجھ میں آ رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کا نقصان پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کروں گا، لیکن پلیز ہمیں تھوڑا وقت دیں۔ ایک شخص بولا،
رافع صاحب یہ باتیں ہمیں مطمئن نہیں کر سکتی. آپ کے والد کے وقت میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا اور اب آپ کی قیادت میں ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. ہمیں اپنے سرمایہ کی حفاظت کرنی ہے اور یہی سب سے اہم بات ہے. رافع نے بے بسی سے کہا, میں جانتا ہوں کہ آپ سب کو یقین دلانا مشکل ہو رہا ہے, لیکن پلیز مجھے ایک موقع دیں. تبھی اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور سب کی نظریں اس طرف اٹھ گئیں جہاں اعتماد اور وقار کے ساتھ خنسا اندر داخل ہو رہی تھی. وہ نیوی بلو رنگ کے سمارٹ ڈریس میں ملبوس تھی اور اس کے چہرے پر ایک غیر معمولی سکون اور عزم تھا. رافع اسے دیکھ کر حیرت سے کھڑا ہو گیا اور بولا, خنسا تم یہاں؟ خنسا نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر تمام موجود افراد کو سلام کیا. خنسا نے بڑی نرمی اور اعتماد کے ساتھ کہا, محترم حضرات, میں جانتی ہوں کہ اس وقت آپ سب کو شکایات ہیں اور آپ کے تحفظات بالکل جائز ہیں, لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری کمپنی نے ہمیشہ معیار اور اعتبار کو برقرار رکھا ہے. یہ ایک عارضی بحران ہے جو جلد ختم ہو جائے گا اور میں اس بات کی گواہ ہوں کہ رافع اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دل و جان سے محنت کر رہا ہے. ایک سرمایہ دار نے خنسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, لیکن محترمہ, ہم کب تک انتظار کریں گے اور کیسے یقین کریں کہ ہمارا سرمایہ محفوظ رہے گا؟ خنسا نے پرسکون انداز میں جواب دیا, آپ کا یہ سوال بالکل جائز ہے, لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ہم نے پہلے بھی اس کمپنی کو عروج پر دیکھا تھا اور اب بھی ایسا ہی کریں گے. ہم ہر ایک پائی کی حفاظت کریں گے اور اس کا حساب دیں گے. میں خود اس عمل کی نگرانی کروں گی اور اگر آپ ہمیں کچھ وقت دیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ یہ کمپنی پھر سے اپنے مقام پر کھڑی ہو جائے گی. رافع حیرانی اور فخر کے ساتھ خنسا کو دیکھ رہا تھا, جس کی باتوں نے پورے کمرے کے ماحول کو یکدم بدل دیا. خنسا کی پختہ باتوں نے سرمایہ داروں کے چہروں پر اعتماد کی جھلک پیدا کر دی. ایک اور شخص بولا, ٹھیک ہے, ہمیں آپ پر یقین ہے, لیکن یہ ہمارا آخری موقع ہوگا. خنسا نے مسکرا کر کہا, آپ کا یہ اعتماد ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی. اس کے بعد خنسا نے رافع کے ساتھ مل کر دن رات کام کرنا شروع کر دیا. وہ منصوبے بناتی تھی, سرمایہ داروں سے ملاقات کرتی تھی اور ہر ممکن طریقے سے کمپنی کو مستحکم کرنے میں مدد دیتی تھی. رافع بھی اپنی بیوی کی یہ محنت دیکھ کر بدل گیا تھا. اس کی محنت اور خنسا کے ساتھ نے کمپنی کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا. دونوں نے مل کر اس سلطنت کو بچا لیا تھا جو رافع کے والد نے بڑی محنت سے بنائی تھی. رافع اور خنسا دونوں تھکے ہوئے تھے, لیکن دلوں میں ایک سکون تھا کہ انہوں نے مل کر اپنی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج کامیابی سے سر کر لیا. خنسا کمرے میں جا کر لباس تبدیل کرنے کے بعد سیدھی کچن میں چلی گئی, جہاں اس نے اپنے معمول کے مطابق کھانے کی تیاری شروع کر دی. وہ اپنے اندر چھپے ایک نئے اعتماد کو محسوس کر رہی تھی, لیکن تھکن بھی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی. رافع لانچ میں بیٹھا خنسا کو کچن میں مصروف دیکھ رہا تھا. اس کے دل میں بے شمار جذبات ایک ساتھ اٹھ رہے تھے. پچھلے دنوں کی تمام یادیں اس کے ذہن میں ایک فلم کی طرح چل رہی تھیں. خنسا کی قربانیاں, اس کا صبر اور اس کی بے لوث محبت اسے بار بار یہ احساس دلا رہی تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنی بڑی نعمت کو نظر انداز کیا. رافع اپنی جگہ سے اٹھا اور کچن میں چلا گیا, جہاں خنسا چولہے کے سامنے کھڑی کھانے کی تیاری میں مصروف تھی. وہ کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا, پھر اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا. خنسا نے چونک کر اسے دیکھا لیکن کچھ نہیں کہا. رافع کی آنکھوں میں شکریہ اور محبت کی چمک تھی. وہ بولا, بہت شکریہ خنسا, اگر تم نہ ہوتی تو شاید آج میں سب کچھ گنوا چکا ہوتا. تم نے میرے لیے وہ سب کیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. خنسا نے اس کی بات سن کر ایک نظر اس پر ڈالی اور کہا, یہ میرا فرض تھا رافع. میں نے امی جی سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے بیٹے اور ان کے گھر کو کبھی بکھرنے نہیں دوں گی. میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. رافع نے اس کے جواب پر کچھ لمحے خاموشی اختیار کی, پھر اس کا ہاتھ تھام کر بولا, لیکن میں نے تمہیں کیا دیا خنسا؟ میں نے تمہیں دکھ دیے,
अजियतें दी, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लिया और फिर भी तुमने मेरी जिंदगी को सहारा दिया। मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। राफे खंसा को आहिस्ता से किचन से बाहर ले जाते कमरे में ले आया और उसे अपने सामने बेड पर बिठा दिया। वो खुद जमीन पर उसके कदमों के करीब बैठ गया और उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, खंसा मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को कभी समझा ही नहीं, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हारे बगैर मैं एक जर्रे के भी बराबर नहीं हूं। खंसा ने राफे की बातें सुनकर पहली बार उसके चेहरे पर ऐसी सच्चाई देखी थी जो उसके दिल को नरम कर गई। राफे की आंखों में आंसू थे और वो बेख्तियार रो रहा था। खंसा ने उसे इस हाल में देखा तो उसका दिल भर आया और वो उसके करीब झुककर बोली, राफे प्लीज आप रोएं मत, मुझे आपकी मोहब्बत पर अब पूरा यकीन है। मैं जानती हूं कि आप बदल चुके हैं और मैं आपको माफ करती हूं। राफे ने ये अल्फाज सुनकर एक गहरी सांस ली और खंसा के हाथ को मजबूती से थाम लिया। खंसा ने उसे जमीन से उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट गए थे, जैसे हर दर्द और हर दूरी का इख्तिताम हो गया हो। राफे ने आहिस्ता से कहा, खंसा आज के बाद मैं कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा। मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत को कभी नहीं भूलूंगा। खंसा ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब दिया, मैं जानती हूँ राफे, और मुझे आप पर पूरा यकीन है